کسی انسان کو انسان کا رازدان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ہی من میں رہ کے اپنے آپ کو ہی اپنا رازدان رکھیں تو پردہ رہے گا۔ جب تک آپ کا راز کسی کو پتہ نہ چلے، راز افشا نہ ہو، تب تک وہ راز ہی رہتا ہے۔ اور جب آپ کسی کو رازدان بنا لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ رازدان کبھی بھی آپ کی گردن کو دبوچ سکتا ہے۔ کسی انسان کو انسان کا رازدان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ہی من میں رہ کے اپنے آپ کو ہی اپنا رازدان رکھیں تو پردہ رہے گا۔ اور جب پردہ رہے گا تو آپ خاموشی سے پرسکون زندگی گزارتے چلے جائیں، آپ کو سکون رہے گا۔ اور جب آپ اپنی کوئی ایسی بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کر چکے ہیں، آپ کسی کو رازدان بنا لیتے ہیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ رازدان نظر بد والا ہوا تو اڑا کے رکھ دے گا۔ اگر اس کی زبان سائٹوں سے کالی ہوئی تو پھر آپ کہیں گے اوہو، میں تو اپنی منزل کو پا ہی نہیں سکا۔ رازدان انسانوں میں نہیں ہوتے، رازدان اپنے اندر ڈھونڈیں۔ آپ اپنے خود ہی رازدان ہیں، اپنے راز کو اپنے اندر ہی چھپائے رکھیں۔ ہاں، اگر آپ کے اندر کوالٹیز ہیں تو وہ سامنے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ کوئی ایسی کریٹیو بندے ہیں، وہ ظاہر ہوتا رہے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز ڈسکور کی ہے، وہ پتہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ صوفیزم کو خوب پڑھ پڑھ کے آنکھوں کے موتی میں پرو چکے ہیں تو دیکھنے والے کو خبر مل جائے گی کہ آپ بھی صوفیزم کے ان انمول موتیوں میں سے ایک موتی ہے جس کی بیٹھک میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، جس کی صحبت میں رہنا بہت اچھا ہے، جس کی بیٹھک کے قریب سے گزر جانا بھی دعا کی قبولیت میں آ سکتا ہے۔ میں بار بار صوفیزم کا ذکر آج کل اپنی پروگرام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صوفیزم آپ کا سکون دیتا ہے۔ ادھر ادھر آجو باجو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیزم کو تلاش کریں، صوفیزم کو پڑھیں، صوفیزم میں رہیں، صوفیزم میں جانے کی جستجو کریں۔ صوفیزم کے ذریعے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ قبول تو اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، لیکن یہ صوفی درویش اللہ کے بہت قریب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ مت شکوہ کیا کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو دعا کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، آپ کو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں جو ہر وقت میرے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور میں تو ان کو صوفی کہتا ہوں۔ کیسے دعا کو قبول کروانا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ آنسو کو کیسے گر گر کے کہ اللہ قبول فرما لیتا ہے، گرے ہوئے آنسو کو کیسے دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ ایک وہی تو ہمارا رب ہے جو ہمارا رازدان بھی ہے۔ دعا خیر و برکت کے حصول کا اور برائی اور نقصان سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مصیبت اور مشکلات سے نکلنے کا سب سے زبردست ذریعہ دعا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں جہاں اس امر کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت دی تھی، وہیں ان کی دعا کا تذکرہ بھی فرماتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں میرا سوہنا رب فرماتا ہے، یاد کرو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف انہیں تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف ان کے اہل و عیال ہی ان کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النمل آیت 62 میں رب فرماتا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس سے پکارے، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور دعائیں لوگوں کے سامنے تو نہیں مانگی جاتی، یا کسی انسان کو تو نہیں کہا جاتا کہ تو میرے لیے یہ کر دے. نو، اللہ سے کہیں اللہ تو اللہ تو میرے لیے یہ کر دے، اللہ تو مجھ کو رحم فرما دے، اللہ تو مجھے بے حساب کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. میرا رب تو ہر وقت معافی کے دروازے کھول کر رکھتا ہے.